فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو روزہ یاد رہتے ہوئے جسم کے معتاد یعنی داخلی راستوں سے منہ، ناک اور شرمگاہ سے کوئی چیز اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضائی لازم ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، ہر دو صورتوں میں انسان کے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضائی لازم ہے۔ نمبر 2، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ منہ سے انسان کوئی ایسی چیز نکلے، حلق سے اتارے جو عموماً انسانوں کو خوراک سمجھا جاتا ہے، مثلا روٹی کی بوٹی یا فروٹ کے حصے یا دال چنا، جو عموماً انسان بطور غذا استعمال کرتے ہیں، چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، لیکن انسان کو روزہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں انسان پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 3، روزے کے دوران عورت کو حیض یا نفاس کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزے کی قضاء لازم ہے۔ انسان روزے کے دوران بالقصد جان بوجھ کر کہے کر اور منہ بھر کر بھی ہو تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی انسان کے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کے اصول یہ ہے کہ والاختیار شرط فی المؤاخذہ، کہ جب انسان پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو اس میں انسان کا اختیار لازم اور ضروری ہے۔ تو یہاں پر انسان نے جان بوجھ کر کہے کی اور منہ بھر کر بھی ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضاء لازم ہے، اور یہی مثال وضو کی بھی ہے، کسی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان وضو میں کلی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر یا قصداً پانی حلق سے اتر گیا، یا وہ استنشاق ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور پانی کا اثرات دماغ تک پہنچ گیا، تو فقہائے کرام فرماتے کہ اس صورت میں انسان کے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضاء لازم ہے۔ لیکن اگر وہ قصداً جان بوجھ کر کلی کر رہا ہے اور پانی کا اثرات دماغ تک پہنچ گئے یا حلق سے اتر گیا، لیکن اسے یاد نہ ہو کہ میں روزہ ہوں، کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جسے مثلا انسان کھا رہا ہے اور اسے یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے تو اسے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 5، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ میں جو لعاب یا تھوک ہے، اگر وہ اسے اندر داخل کرے، حلق میں اتارے یا نگلے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ تھوک باہر خارج کرے اور دوبارہ نگلے یا ہاتھ پر لے کر دوبارہ حلق سے اتارے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضاء انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہی مثال دوسرے کے تھوک کی بھی ہے کہ وہ اسے نگلنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کی تھوک منہ میں نہیں لے سکتے دوران رمضان، کیونکہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کیا تو اسی روزے کا قضاء انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 6، انسان رو رہا ہے اور آنسو کے کچھ قطرے انسان کے منہ میں چلے جائے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ قطرے کم ہو اور اس کے نمکینت کو منہ میں محسوس نہ کرے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ قطرے زیادہ ہوں اور اس کے اثرات اس کے نمکینت کو منہ میں محسوس کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضاء انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ جیسے علامہ ابن عابدین شمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے المراد بالکثیر، کثیر قطروں سے مراد ما یجد ملوحتہ فی فمہ، جس کے مٹاس، جس کے ملوحت، جس کے نمکینت کو منہ میں محسوس کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضاء لازم ہے۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہی مثال انسان کے پسینے کا بھی ہے کہ پسینے کے کچھ قطرے انسان کے منہ میں چلے جائیں اور اس کے نمکینت کو منہ میں محسوس کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کا قضاء انسان پر لازم اور ضروری ہے۔